السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی فمن لم یستطیع فبقلبی فمن لم یستطیع فبلسانی فمن لم یستطیع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز پیارے بچوں، آپ حضرات آج متفقہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت کام کرنے والی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اصلاح معاشرہ اور مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسی تنظیم اور ایسی پورے ملک ہندوستان کی متفقہ ایک جماعت ہے جس میں تمام ہی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو اسلامی قوانین ہیں، جو اسلامی قانون ہیں، اس کے لیے حکومت وقت سے اپنا مطالبہ رکھتی ہیں، اس کے سامنے اسلام کے قانون کو پیش کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام کے سامنے کسی بھی حکومت کے قانون کو اسلام کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی کے نگرانی میں اصلاح معاشرہ کمیٹی جو کام کر رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ ایک ایسا بڑا عنوان ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اور ہمارے گاؤں دیہات، محلوں اور گھروں میں جو برائیاں عام ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنا، برائیوں کو مٹانا، برائیوں کو کم کرنا اور وہاں پر اچھی باتوں کو پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں، ہمارے بستی، ہمارے اپنے گھر میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کا جو مشن ہے، آپ نے جو پیغام دیا ہے کہ میں برائیوں کو مٹانے کے لیے اور نیکی کو بڑھانے کے لیے، اسی لیے میں نے قرآن کی ایک آیت اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایمان والوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی خوب مدد کرو۔ نیکی کے کاموں میں جان سے، مال سے، وقت سے، صلاحیت سے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے بس میں ہیں، نیکی کے کاموں میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو، مالوں کو لگا دینا، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مدد کی تو دوسری بات، اس میں شرکت سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی برائی ہے، مثلاً کوئی میلہ ہے، کوئی گناہ کا کام ہے تو اس میں شرکت کرنا بھی گناہ میں داخل ہے۔ اور ایک حدیث پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے، یعنی پوری امت کو کہا گیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی، کہ تم سب ذمہ دار ہوں، جب بھی تم میں سے کوئی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، کھلم کھلا وہ برائی کر رہا ہے، تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو شریعت نے کہا اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو۔ برائی ہو رہی ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کھلے عام جو ہے تو غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ سب اصلاح معاشرہ کے کام ہیں۔
غلط وقت جو ہے موبائل میں جو ہے اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے، ہمارا نوجوان اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو جو ہے بیکاری میں لگا رہا ہے، اس کی ہم سب کو مل کر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جب تم دیکھو کہ برائی کھلم کھلا ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو اس کو روکے۔ نشہ عام ہو گیا، بدکاری بے حیائی عام ہو گئی، حقوق کی پامالی عام ہو گئی، اور جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں اور اسی طریقے سے آپس کی خرابیاں، برائیاں، بدعتیں، ان تمام چیزوں کو روکنا، ان تمام چیزوں کو کم کرنا۔ جیسے مولانا منصور صاحب نے کہا ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اس گناہ سے میں بچ جاؤں، یہ کام میں نہ کروں۔ جیسے ہر ایک نے فکر کی کہ بھئی 8:15 بجے ابو ذر مسجد میں جماعت ہیں اور ہم کو وہاں پروگرام میں پہنچنا ہے۔ جن لوگوں نے فکریں کی اللہ نے ان کا پہنچنا آسان کر دیا۔ ایسا اگر ہر آدمی یہ فکر کرے گا کہ اس گناہ سے مجھے بچنا ہے، یہ بیکار چیز سے مجھے بھی بچنا ہے۔ قرآن نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کے کاموں سے، جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ ایک بڑا عنوان ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اور ملک میں رہنے والے برادران وطن میں اور برادران اسلام میں جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ بیاض ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ جہیز کی لعنت ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بہنوں اور بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اصلاح معاشرہ میں داخل ہیں کہ ہم سب مل کر دھیرے دھیرے کوشش کریں ایک ایک برائی کو ختم کرنے کی۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ تو چاہیے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اس کو روک دو ہاتھ کے ذریعے سے، ورنہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اتنی ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روکیں گے تو معاملہ بڑھ جائے گا، تو پیار و محبت سے، کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں محبت کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ جو ہے تو باغی ہو چکا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا ہے، وقت کے نبی ہیں، کہا کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، اور وما علینا الا البلاغ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ذمہ سمجھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے جو چچا ابو طالب جن کا نام ہے، نبی کے ایک اشارے پر آپ جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے آپ کے چچا تیار ہیں، لیکن آپ کا لایا ہوا دین اس چچا نے قبول نہیں کیا۔ آپ بڑے غمگین ہوئے آخری وقت میں جب چچا دنیا سے جا رہے تھے، آپ جو ہے ایک غم کے اندر تھے، افسوس میں تھے۔ فوراً اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت کا نزول فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہمارے بس میں پہنچانا ہے، ہمارے بس میں لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمارے بس میں اچھی بات لوگوں کو بتانا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اور یہ جو آپ کے سامنے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اصلاح معاشرے کی اتنی معاشرے میں ضرورت ہے کہ ایسا پروگرام، ایسا جو ہے مجمع جوڑ کر ہر ہفتے، جیسے خواتین میں تقریباً کارگزاری 450 کے سے قریب مستورات آپ کے شادی ہال میں جمع ہوئی الحمدللہ۔ انہوں نے مفتی محسن صاحب نے تفصیل سے ان کے سامنے جو ہے ساری باتیں بتائی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کہیں گے، سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ بات کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرو کہ انشاءاللہ میں جو بات سنوں گا یا میں جو بات کہوں گا اس پر میں عمل کروں گا۔ ورنہ ہم لوگ بیان کو اس لیے سنتے ہیں کہ کون سے مولوی صاحب نے اچھی بات کرے، پہلے والے نے یا بعد والے نے، نہیں،
بیان اس لیے نہیں ہے، کانوں کے مزہ کے لیے بات نہیں سننا ہے۔ اگر ہم کانوں کے مزے کے لیے بات سنیں گے تو یہ بات ہم سنتے رہیں گے اور کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر سے اپنی گھر کی اصلاح کی فکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُوكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ اصلاح ہے۔ کہاں سے؟ سب سے پہلے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیا معاشرے میں بے نمازی لوگ ہیں؟ کیا ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں؟ جب انسان نماز پر آئے گا، 100% دین پر آئے گا، وہ نمازی بن جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب وہ مسجدوں میں آئے گا تو اللہ اس کو نماز کی برکت سے تمام برائیوں سے اس کو روکے گا۔ ایمان کے بعد جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب کی شکایت کی گئی کہ یا نبی اللہ فلاں صاحب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہا ان کی نماز ایک دن ان کو چوری کرنے سے، ایک دن ان کو جھوٹ بولنے سے ضرور روکے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے مختصر بات عرض کرنی ہے، اصلاح معاشرہ ایک ایسا بڑا عنوان ہے کہ ہر لائن کی جتنے بگاڑ ہیں، چاہے وہ گھریلو ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو، جتنا بھی بگاڑ ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس امت کو ایک ایسی بہترین امت بنا کر صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو ہمارے حوالے کر کے تابعین کے تبع تابعین اور بزرگان دین کی ایک جماعت جو بنی تھی اور جو معاشرہ بنا تھا کہ پورے معاشرے میں ایسا معاشرہ تھا کہ اگر کوئی چیز، کوئی عورت بن ٹھن کر زیب و زینت کے ساتھ اگر تنہا بازار اور گلی سے گزرتی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور خیر القرون میں ایسا دور آیا ہے کہ اس تنی تنا حسین عورت جو جا رہی ہے بازار میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ آج ہے کوئی ایسا؟ کیا مجمع میں بیٹھے ہوئے ہم میں کوئی ایسے ہیں کہ کوئی عورت غیر محرم سامنے سے جا رہی ہو تو ہماری نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا اتنا آ جائے کہ ہماری نگاہیں کسی پر نہ پڑیں، ہمارے اندر اتنا خوف خدا آئے کہ ہم حرام کا ایک لقمہ کھانے کے لیے، کبھی کھانے کی بات تو کیا ہمارے مشتبہ مال، شک والا مال بھی ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اس سے پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کہ ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو جائیں۔ مجھے چند باتیں کر کر اپنی آخری بات کو میں سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ مفتی صاحب تفصیل سے بات کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ کہ لوگوں کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ ایسا خون کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ کہ وہ جب سدھر جاتا ہے سارا جسم بن جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ اور وہ بگڑ جاتا ہے تو ساری دنیا بگڑ جاتی ہے، یعنی پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ باخبر خبردار وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ آج ہمیں میرے بھائیوں دل کو بنانے کی ضرورت ہے، ہمارا دل بنے گا۔ دل بنتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نیک لوگوں کی صحبت سے، اللہ کے خوف سے، قرآن کی تلاوت سے، دینی مجالس میں بیٹھنے سے، ذکر اللہ کے حلقوں سے، امت کے غم میں رونے اور کڑنے اور تڑپنے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار یعنی دھیان ہوگا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مر کر ختم ہونا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ خدا نے یوں ہی تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جانا ہے؟ یقیناً ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ نے ہمارے جسموں پر ہمارے ساتھ دو ایسے فرشتے متعین کیے ہیں جو ہماری جیسے آج اینڈرائیڈ موبائل ہے اور جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون
دو فرشتے اللہ نے ہمارے کندھوں کے ساتھ ہمارے ساتھ لگایا ہے، جو ہماری ہر حرکت، ہر نقل و حرکت کو، ہمارے ہر فعل کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ شمار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اصلاح پورے معاشرے کی بہت آسان ہے۔ ہر آدمی، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب نیت کرے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی۔ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ بھئی میری ذات، اس لیے کہ کل تو پوچھ سب سے پہلے کس کو ہوگی؟ بولو، اپنے بارے میں سوال ہوگا، خود اپنے ذات کے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے میرے ذات کے بارے میں، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، میری زندگی کا حساب دینا ہے، اس لیے میں اپنی ذات سے، گناہوں سے بچوں، میرے گھر کے میری بیوی بچوں کی میں فکر کروں، میرا بچہ اگر بے نمازی ہے میں اس کی نماز کی فکر کروں، بچے اگر مکتب میں نہیں جاتے ہیں، یہ بھی اصلاح معاشرے میں داخل ہے کہ بچوں کو مرتد ہونے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ ننھے معصوم بچے اگر یہ مکتب میں جائیں گے، ورنہ میرے بھائیوں وقت نہیں، تفصیلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج حکومت کی نئی پالیسی اور نئی سلیبس تعلیم کا جو نصاب ہے وہ ایسا بنا ہے کہ ایٹومیٹک دھیرے دھیرے چل کر ہمارا بچہ دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ ارتداد سے بچانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ ہمارے مکاتب ہیں۔ ان مکاتب میں بچے آتے ہیں، یا علماء معمولی تنخواہوں پر ان مکاتب میں آنے والے بچوں کو ایمان کی حفاظت کرواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں بچوں کہو اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہے تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہم اپنی فکر کریں، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرے کہ میری ذات میں بگاڑ ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس سے میں بچ جاؤں، میں معاشرے میں دھوکہ دیتا ہوں، میں یہ چھوڑ دوں، میں جہیز کا اپنے بچوں کی شادیوں میں جہیز کا ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں اس سے بچ جاؤں۔ اپنے نکاح کو آسان کریں، شادی بیاہوں کی رسومات کو، ساچک کو، رت جگہ، ہلدی مہندی، یہ تمام جو خرابیاں ہیں، یہ معاشرے سے اصلاح کی یہ چیزیں ہیں، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ کہیں قرآن اور حدیث میں ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آئیے، جیسے مولانا کہہ رہے تھے اپنی کمائی کو حلال کرو، ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم ابھی بیمار چل رہے ہیں، اللہ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ سارے عالم پر تادیر قائم فرمائے۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ روزی کے راستے کیسے بنا دیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کہاں سے روزی دے گا؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرط کیا ہے؟ بولو، اللہ سے ڈرنا۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ارے ایمان تو اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ یہی تو 13 سال صحابہ کو نبی نے مکہ میں یہی تو سکھایا ہے کہ کہو ایمان اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ ایمان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے اور امید کا نام ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو فرمایا کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے۔ ایک صحابی اپنی ضرورت کے لیے گئے، پیشاب کے لیے۔ دیکھو اصلاح معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا درختوں کے سائے دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کرو، راستوں میں گندگی مت کرو، بلوں اور سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، ہم پڑھے تو صحیح، سنے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح۔ 1450 سال پہلے صلاۃ السلام ہو اس آمنہ کی در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا تعلیم دے کر ہمیں گئے، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو محبوب اپنا دین و دین اسلام ہے۔ تو فرمایا ایک صحابی اپنی ضرورت کے لیے پیشاب کے لیے، نبی کی تعلیم ہے۔ آج لوگ آپ کے یہاں ہو کہ نہ پتہ نہیں، ورنہ بعض دیہاتوں میں آپ جاؤ تو راستوں سے جب گزرتے ہیں تو شارع عام پر جو عام آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ اس کے سائڈ سے آ کر دیہاتوں میں گندگی کرتے ہیں۔ یہ بھی معاشرے سے ختم ہونے والی بیماری، ہمارے نبی نے منع کیا ہے اس کو، اس باتوں سے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ صحابی ضرورت کے لیے گئے،
تو بازو میں ایک بل تھا، سوراخ، اردو میں بل بولے تو سوراخ کو بولتے، وہ بل کے پاس، بل پہ نہیں، بل کے بازو میں آپ پیشاب کر رہے تھے، اس میں سے ایک چوہا اسی ٹائم میں، اسی پیشاب کرنے کے درمیان میں، یہاں یہ بات بھی بتا دوں، مسلم نوجوان ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اذا جاءکم الغائط، کہ تم میں سے جب کوئی پیشاب پاخانے کے لیے آئے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسا بیٹھ کر پیشاب پاخانہ نہ کریں، جیسا میں بیٹھا ہوں نہ ایسا کرے، دونوں سے منع فرمائے کہ ادھر منہ کر کے بھی نہ کرے اور ایسا بھی نہ کرے۔ کتنی تعلیم ہے اسلام کی، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ یہ کب معلوم پڑے گا؟ جب ان مجالس میں بیٹھوں گے، ان اصلاح معاشرہ کمیٹی کا ساتھ دوں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کے ساتھ کہ حضرت کہاں پروگرام لینا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اس معاملے میں ہمارے گھر میں شادی ہے کیسے اس کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھنے کی ہے، ساری چیزیں پوچھ کر کرنے کی ہے۔ تو پیشاب کر رہے تھے صحابی رسول، تو فوراً جو ہے وہاں ایک بل میں سے، اس سوراخ میں سے ایک چوہا آیا اور منہ میں تھیلی، کچھ اس میں اشرفیہ لے کر آئی، جی اشرفی چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کو کہتے ہیں، سونے کا سکہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ لے کر آیا، تو ہمارے دعوت و تبلیغ میں ایک عنوان ہے علم و ذکر، علم کا مقصد ہے تحقیق کا جذبہ آ جائے۔ تو وہ صحابی نے وہ لیا اور خرچ نہیں کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا نبی اللہ، میں اپنی ضرورت کے لیے گیا تھا پیشاب کرنے کے لیے، بل میں سے ایک چوہا آیا، اللہ کی مخلوق ہے چوہا، بعض لوگ تو اس کو خدا بنا بیٹھے، کسی نے درخت کو خدا بنا لیا، کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئی تو اس کو خدا مان لیا۔ تو اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی، بل میں سے ایک چوہا آیا، اس نے یہ اشرف، یہ تھیلی اوپر لائی، اس میں یہ چند سکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے آپ کے روزی کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے خرچ کرنے کے لیے یہ جائز ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ اللہ سے ڈرنے والے، ان کی صفات تھی، ان کی صفات کو رحماہم بینہم تراہم رکعن سجدا، قرآن کریم نے ان کی بڑی عجیب صفات بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہا کہ دیکھو، جب اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، انسان جب خدا سے ڈرتے ہیں، اللہ بلوں کے ذریعے سے روزی دیتا ہے، اور جب ہم خدا سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری کمائی ہوئی ساری روزیاں، کمائی ہوئی مہینہ بھر کی ساری تنخواہ بلوں میں چلی جاتی ہے، کبھی بجلی کا بل ہے، کبھی گیس کا بل ہے، کبھی دواخانے کا بل ہے، کبھی میڈیکل کا بل ہے، کبھی پتہ نہیں کائے کا بل ہے، ساری روزیاں بلوں میں جا رہی۔ اور وہ صحابہ اللہ سے ڈرنے والے تھے تو روزیاں بلوں سے ملا کرتی تھی۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ اس لیے بھائیوں، یہ پروگرام سے یہی چاہا جاتا کہ ہمارے اندر خوف خدا آئے، بچوں کی فکر پیدا ہو۔ معاشرے میں جو جنم لے رہی برائیاں، نشہ عام ہو گیا، بچوں نے موبائل کے ذریعے سے آج نوجوان معاشرہ موبائل میں غلط کاریوں میں جو ہے تو اپنی جوانیاں برباد کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سے درخواست ہے، خصوصاً میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے نوجوانوں، آپ کا ایک سجدہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ آج اپنی جوانی کی قدر کر لو، کر خدا کی عبادت جوانی میں، تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ چاہیں گے ہم سجدہ کرنا زمین پر، لیکن جب ہاتھ پیر جو ہے جواب دے بیٹھیں گے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گی۔ وہ سجدے میں جا کر کے نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مزہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے جوانوں، آپ سے درخواست ہے کہ سردی کی راتیں لمبی ہیں، راتوں میں اٹھو، راتوں میں جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو۔ آج ہم نے مسلمانوں نے اس کا الٹا کر لیا، راتوں میں جاگ رہے ہیں، 12 2 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور صبح ان کی جو ہے صبح 12 بجے اور 11 بجے ہو رہی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت گھر میں برکت نہیں، تعویذ دو۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ پھر کتنے بھی تعویذ گلے میں کیا گھر میں بھی بھر دیں گے تو صبح کا سونا جب تک نہیں چھوڑیں گے، روزی کی برکت ختم نہیں ہوگی، روزی کی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ روزی میں برکت آتی ہے صبح اللہ کی تلاوت، کلام اللہ کی تلاوت کریں، فجر کی نماز پڑھیں، گھروں میں ذکر و اذکار کریں۔ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر کے بچے جو ہیں بے حیائی میں ہوں، جس گھروں میں موبائل پر بلو چیزیں دیکھی جاتی ہو، لعنت کی باتیں دیکھی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی نے ایسے گھر پر لعنت فرمائی ہے اور ایسے گھر پر لعنت برستی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
سچی سچی اور پیاری پیاری باتیں میری نبی کے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ یہی اصلاح معاشرہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان حنظلہ کی مثال ہو، بلال حبشی کی مثال ہو، صہیب رومی کی مثال ہو، ابو ہریرہ کی مثال ہو۔ جی آج بھی ہم بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ بس میں اللہ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اے پیارے اللہ، یہ جتنے نوجوان ایک تڑپ کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، ایک جستجو کے ساتھ تیری دربار میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر کچھ دینی باتیں ہوگی اور ان دینی باتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں یہ پیٹھن کی اصلاح معاشرہ کمیٹی اور آپ تمامی حضرات کا کہ آپ نے ہم کو سنا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں آئیں۔ میں گزارش کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا، جب بھی آپ کو کسی دینی مجلس میں بلایا جائیں تو انشاءاللہ آپ سب حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون حاضر رہے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ سب کے آنے کو اور سب کی نیتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے گھروں میں اللہ دین کے دائی، اسلام کے شیدائی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔